اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اب ان 7 آیات میں سابقہ امتوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ یہ بھی اپنے وقت کے مسلمان تھے لیکن انہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ نہیں نبھایا اور جس کی وجہ سے یہ کافر ٹھہرائے گئے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اسراء کے معنی ہے عبد کے اور ایل کا معنی ہے اللہ، یعنی عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب بھی تھا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو، التی جو انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، واوفوا بعہدی اور پورا کرو میرے عہد کو، اوفی بعہدکم میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا جو ظاہری بھی تھی اور باطنی بھی تھی۔ ظاہری نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے 4000 پیغمبر اس امت میں بھیجے، اس کے علاوہ 3 کتابیں تورات، زبور اور انجیل وہ بھی انہی کو دی گئی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے علاوہ بادشاہت بھی ان میں سے بعض پیغمبروں کو عطا کی، جیسے زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو دی اور ان کو بادشاہت بھی دی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ بھی ایسے پیغمبر تھے جن کو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی ملی۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو ان پر جو انعامات اللہ نے کیے ان کا ذکر اگلے 2 رکوعوں میں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے کہا کہ جو میں نے تم سے وعدہ کیا اس کو پورا کرو، تو میں جو تم سے وعدہ کروں گا تو میں بھی اس کو پورا کروں گا۔ اس وعدے کا 6 پارے کے 7ویں رکوع میں تفصیلاً ذکر ہے، جس کو میں خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہوں کہ اللہ پاک نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نے نماز قائم کی، تم نے زکوٰۃ ادا کی اور تم میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہے اور تم نے ان رسولوں کی عزت اور قدر بھی کی اور تم نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، تو پھر میں نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے اس کو میں پورا کروں گا۔ البتہ میں ضرور مٹا دوں گا تمہاری خطائیں اور میں تمہیں داخل کروں گا ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تو بس مجھ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی، مُصَدِّقًا لِمَا جو تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات، زبور اور انجیل۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ اور مت ہو جو پہلے کافرین انکار کرنے والے، کہ اگر تم انکار کرو گے تو تمہارے بعد آنے والی نسلیں بھی اس کا انکار کریں گی اور ان کے انکار کا وبال بھی تمہارے اوپر ہی پڑے گا۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے من سنّا سنتاً حسنتاً، کہ جس کسی نے اچھی چیز لوگوں کے سامنے پیش کی، کسی سنت کو زندہ کیا، اس کو دیکھ کر لوگوں نے بھی عمل کیا تو ان لوگوں کے برابر اس کو بھی اجر ملے گا۔ اسی طرح سے جیسے ہم کوئی، اللہ نے کہا کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ ہمیں پہنچتا ہے، ہمارے نیک اعمال، جیسے کسی کو آپ نے دین کی بات سکھا دی، کوئی کسی کی کے لیے مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، پانی کا کنواں کھدوا دیا، نیک اولاد چھوڑ دی، تو یہ وہ اعمال ہیں جو مرنے کے بعد بھی ہمیں پہنچتے ہیں۔ اسی کے برعکس اگر آپ کوئی گناہ دنیا میں رائج کرتے ہیں، اس گناہ میں دوسرے لوگوں کو بھی شامل کرتے ہیں، تو اس کو عذاب جاریہ کہتے ہیں، کہ جو ہمیں جب تک وہ گناہ اس دنیا میں ہوتا رہے گا، لوگ اس کو اپناتے رہیں گے اس گناہ میں، آپ بھی اس وبال میں آپ کو بھی شامل کریں گے اللہ پاک، اور اس کا وبال آپ کو بھی پہنچے گا۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا اور نہ خریدو بِآیاتی میری آیتوں کو ثمن قلیلا تھوڑی قیمت کے بدلے، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور مجھ ہی سے ڈرو یا میرا تقوی اختیار کرو۔ کہ بنی اسرائیل نے بھی اپنے کتابوں میں بہت تحریف کی، جو آیات ان کو اپنے لیے آسان لگی ان کو انہوں نے اپنا لیا اور جو مشکل لگی ان کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ جس طرح آج ہم میں بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جو قرآن پاک کی آیات کو جہاں اپنے مقصد، دنیاوی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کی ترجمے میں اور تفسیر میں بہت سے علماء نے بہت تحریف کی اپنے مقاصد کے حصول کے لیے۔ اس کا متن تو بالکل وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل امین لے کر آئے تھے، لیکن
اس کی تفسیر اور ترجموں میں بہت علماء نے بہت زیادہ تحریف کی، انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے اس کو اپنی جماعت کے ساتھ اور اپنی جماعت کے فائدے کے لیے اس کو بدل دیا۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور مت ملاؤ حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ چھپاؤ حق کو۔ اب حق کو چھپانا یا اس کو مٹانا، اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حق کو بیان ہی نہ کیا جائے، اور ظاہر بات ہے کہ جب حق کو بیان نہیں کیا جائے گا تو آنے والی نسلوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ حق کو باطل کے ساتھ اتنا ملا دیا جائے، مکس کر دیا جائے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور پھر اس طرح جنم لیتی ہے بدعت۔ بدعت ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور بدعت کی اتنی بڑی نحوست ہے کہ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی قد حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے بدعت کرنے والے پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا۔ بدعت کی اتنی نحوست ہے کہ دل میں توبہ کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی، کیونکہ بدعت کو ہم ثواب سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، تو جب ہم اس کو غلط ہی نہیں سمجھتے تو ہمیں توبہ کیسے نصیب ہوگی؟ بدعت ہے کیا؟ بدعت وہ عمل ہے کہ جو ایسا کوئی طریقہ کہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی سنت سے ثابت نہیں، صحابہ کی سنت سے ثابت نہیں، اور اس کو ہم نے اپنے دین میں رائج کر لیا، وہ بدعت ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ ہمارے اعمال کی قبولیت کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں، ایک اخلاص، دوسرا ایمان، اور تیسرا اتباع سنت، کہ وہ چیز ہمارے نبی کی سنت سے یا صحابہ کی سنت سے ثابت ہو۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ ہم اپنے دین کو جانتے پہچانتے اس میں تحریف کریں، جیسے بنی اسرائیل نے کی۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ انہوں نے آیات کو بدل دیا، وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور سچے نبی ہیں، یہ کتاب قرآن پاک اللہ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے، لیکن انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ پاک آگے فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور دو زکوٰۃ، وَارْکَعُوا، اور رکوع کرو، مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، کیونکہ بنی اسرائیل نے اپنی نماز میں سے رکوع اور جماعت کو نکال دیا تھا، اس لیے یہاں پر بالخصوص ذکر کیا گیا۔ اتأمرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، وتنسون، اور بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنی جان کو۔ یہاں پر یہ مقصد ہے کہنے کا کہ آج ہمارے وعظ اور تبلیغ میں اثر کیوں نہیں ہے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ ہم کرتے نہیں ہیں، اور ایسے شخص کی بہت بڑی پکڑ ہے اللہ کے ہاں کہ جو لوگوں کو تو کچھ کہتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، لیکن خود اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا۔ اور پھر آگے اللہ کہتے ہیں کہ وہ اس حال میں تم یہ کام کر رہے ہو کہ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ، کہ حالانکہ تم کتاب پڑھ رہے ہو، افلا تعقلون، تو کیا پس تم نہیں سمجھتے؟ آگے اللہ نے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، اور مدد چاہو، مدد طلب کرو صبر کے ساتھ، وَالصَّلَاةِ، اور نماز کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا، یہ انہا کی جو ہا ہے یہ اشارہ ہے نماز اور صبر کی طرف، اور یہ لَکَبِیرَةٌ، البتہ بہت بھاری ہے، الا سوائے علی الخاشعین، مگر ان پر کہ جو عاجزی کرنے والے ہیں، جو اللہ پر ڈرتے ہیں، یہ چیز ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اور کن کے لیے؟ الذین یظنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو یقین رکھتے ہیں، انہم، یہ کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور یہ کہ وہ الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آپ سے میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جتنے قوموں کا ذکر کیا، انبیاء کا ذکر کیا، جتنے ان کے واقعات بیان کیے، یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس مزاج، کس فطرت کے لوگ اس دنیا میں آئے، ان کا نیک لوگوں کا انجام کیا ہوا، برے لوگوں کا انجام کیا ہوا، اور پھر دنیا جب تک قائم ہے اس طرح کے کردار آتے رہیں گے، اس طرح کے حالات آتے رہیں گے۔ تو پھر اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر ہمیں ایسے میں کیا کرنا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ ہمیں مدد مانگنی ہے صبر اور نماز کے ساتھ۔ یہ بہت مشکل چیز ہے، اللہ نے خود ہی کہہ دیا نا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، کہ یہ بہت بھاری چیز ہے، لیکن کن کے لیے نہیں ہے؟ کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جن کو یقین ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔
جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ ایمان بالآخرہ وہ عقیدہ ہے کہ جو ہمارے باقی عقیدوں کو بھی درست کر دیتا ہے۔ ہمیں جب یقین ہو کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، ہر وقت ہم اللہ کی نگاہ میں ہیں، ہمارے ساتھ 2 فرشتے ہیں جو ہمارے ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں، اور ہم اللہ کے آگے حاضر ہوں گے اور اپنے ہر عمل کا جواب دیں گے، تو ہم اپنے اعمال کو کیوں نہ پھر درست کریں۔ آپ نے اگر اپنے ایمان کو جانچنا ہے نا، تو یہ اکثر میں بات دہراتی ہوں کہ اپنے ایمان کو دیکھنے کے لیے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، ہمارا ایمان کتنا پختہ ہے، ہمیں اللہ پہ کتنا یقین ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری تنہائی کیسی ہے، ہم اپنی تنہائی میں کیسے ہیں۔ اگر تو ہم واقعی اپنی تنہائی میں کوئی گناہ کرنے سے ڈر گئے، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل کرنے سے ڈر گئے کہ بھئی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ایمان پر پختہ ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب ہم اکیلے میں کسی کی غیبت کرتے ہیں یا کہیں بھی بیٹھ کر رہے ہیں، یا ہم اکیلے میں کسی کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں، حسد میں مبتلا ہیں، تو ہمیں اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا یہ عمل شاید لوگوں سے تو پوشیدہ ہے لیکن اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے ایک ایک عمل پر چیک رکھنا ہے، اپنے ایک ایک عمل کی ہمیں جواب دہی ہے اللہ کے ہاں، ہمیں اس چیز کا یقین ہونا چاہیے، تو پھر انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نیک بندوں میں اللہ پاک ہمارا شمار کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔